إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ناظرین و سامعین حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اصحاب رسول وہ عظیم جماعت ہے جن کے ایمان پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے، اور امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنت کے وارث ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام صاحب عدالت ہیں، اور صحابی رسول ہوتا ہی وہ ہے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور پھر بحالت ایمان ہی انہیں موت آئی ہو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے جو شکوک و شبہات اور مغالطے عوام الناس میں پھیلائے جا رہے ہیں یا پھیلائے جاتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اصحاب رسول کے دل کی کیفیت اور حالت کے بارے میں کچھ قرآنی اور حدیثی دلائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے، جن سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ ان کے دل کے اندر سوائے تقوی پرہیزگاری اللہ کی رضا کی اور کچھ بھی نہ تھا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ کے وہ مصداق تھے۔ ان کے دل میں سوائے تقوی اور پرہیزگاری کی اور کوئی چیز مطلوب یا مقصود نہ تھی۔ آپ اگر تعصب سے ہٹ کے قرآنی آیات پر غور کریں گے اور احادیث رسول پہ غور کریں گے تو ان کے ایمان کے ایسے ایسے ٹھوس دلائل موجود ہیں، اور اس قدر صحابہ کرام کے ایمان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ دیکھیں حدیث کی سند میں تابعین سے لے کر جتنے بھی محدثین کرام کے سند میں نام آتے ہیں رجال کے، ان کے سارے سب کے بارے میں جرح یا دلائل ہونے ضروری ہے کہ اس سند کے سارے راوی ثقہ ہیں، ان کی ثقات میں کوئی شک شبہ نہیں، اور جس شخص کے بارے میں سند میں ایک راوی ہے اس کا نام بھی ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ چاہے کتنا ہی ثقہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ اعلیٰ کیوں نہ ہو، جب تک اس کا نام، اس کی کنیت، اس کے حالات و واقعات، وفات و ولادت
اور جس محدث سے وہ روایت بیان کر رہا ہے اس سے لقاء، اس سے سماع، یعنی اس سے ملاقات کرنا، اس سے بات کا سننا ثابت نہ ہو تو اس کی روایت ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ سند کے اندر جتنے بھی رجال موجود ہیں سب کے سب معروف ہو، ان کا نام ہمارے علم میں ہو، کون ہے یہ روایت بیان کرنے والا، کون ہے یہ حدیث بیان کرنے والا۔ لیکن اصحاب رسول کے بارے میں اگر ایک ثقہ تابعی تک سند صحیح پہنچ جاتی ہے اور تابعی یہ الفاظ فرما دے کہ ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سے سنا ہے، تو وہ حدیث صحیح بھی ہے، مرفوع بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی رسول چاہے اس کا نام تابعی نے نہیں بیان کیا، لیکن جب صحابی کا لفظ آ گیا تو اس کے پر مزید اس کے نام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، ان کی سچائی پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ امت کے اجماع اور اتفاق سے روگردانی کرنے والا شخص جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک نے اس انداز میں تذکرہ کیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کسی اور راستے کی پیروی کرنا یہ گمراہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، تو اس سے اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں پوری امت متفق ہے، صحیح العقیدہ جتنے مسلمان اس دنیا میں آئے ہیں اور موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان کا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنت کے وارث ہیں، اور ان کی عدالت اور ایمان پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کو اپنی زبان سے برا کہنا یا اپنے دل میں برا جاننا یہ حرام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، 3 گروہوں کا تذکرہ قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے سورۃ الحشر میں، ایک مہاجرین کا اور دوسرا گروہ انصار کا، اور تیسرے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اور عجیب اتفاق ہے کہ ایک شخص سیدنا امام زین العابدین رحمہ اللہ، جو کہ جن کا اصل نام علی ہے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹے ہیں، زین العابدین کے لقب سے معروف ہیں، اور یہ وہ واحد شخص ہے جو میدان کرب و بلا میں بچے تھے۔ باقی سارے کے سارے آل حسین، آل حسن، آل علی جو کربلا میں گئے تھے وہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ شہدائے کربلا کے بعد اس مارکے میں اس ایک ظلم کی ایک داستان ہے شہدائے کربلا کے حوالے سے، جو اہل کوفہ نے آل رسول پر مظالم ڈھائے، ان کا تذکرہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ تو کربلا کے اندر یہی واحد ہے جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو بچ گئے تھے، سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ۔ اور اہل سنت کی محبت عقیدت دیکھی کہ ہم ائمہ کرام میں سے ہر ایک کا احترام کرنے والے، چاہے وہ سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ ہوں، یا سیدنا امام باقر رحمہ اللہ ہوں، یا سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہوں، یا سیدنا موسیٰ کاظم ہوں، حسن عسکری ہوں، امام نقی ہوں، امام تقی ہوں، حتیٰ کہ جو ابھی اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئے، جبکہ بعض شیعہ حضرات نے یہ باقاعدہ عقیدہ کھڑا ہوا ہے کہ سیدنا مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ قرب قیامت باہر نکلیں گے۔ یہ ایک الگ پوری داستان ہے جو انہوں نے گھڑی ہے اور وضع کی ہے، اور اس کے بارے میں عجیب و غریب واقعات اور قصے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں۔ وہ ایک الگ نشست کی محتاج ہے وہ ساری گفتگو، وہ انشاءاللہ کسی موقع پر ہم پھر اس پر تفصیلی بحث اور گفتگو کریں گے کہ حضرت امام مہدی کی حقیقت کیا ہے اور ان کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو بات آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سیدنا مہدی جو ابھی اس کائنات میں پیدا نہیں ہو، اور ان کے بارے میں متواتر احادیث موجود ہیں کہ وہ قرب قیامت
وہ پیدا ہوں گے اور اس کائنات میں آئیں گے اور عدل اور انصاف سے اس کائنات کو بھریں گے، وہ ساری ایک حقیقت ہے جس کو انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا۔ لیکن سیدنا مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ہمارا ایمان موجود ہے کہ ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے پیار، یعنی کسی ایک شخصیت ایسی ہستی نہیں، اور یہ تولا اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ اہل سنت اہل الحدیث کا یہ بنیادی وصف ہے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے عقیدے میں تبرہ نہیں ہے، تولا ہی تولا ہے، محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، عقیدت ہی عقیدت ہے، لیکن وہ عقیدت، وہ محبت قرآن سنت کے تابع ہے، قرآن سنت سے ہٹ کر نہیں ہے، نہ اس میں غلو ہے نہ اس میں تنقیص ہے۔ شریعت کے عین مطابق ہماری محبت ہے اصحاب رسول سے، آل رسول سے، ہر اس ہستی و شخصیت سے جس کا تذکرہ یا جس کے ساتھ محبت کرنا ہم پر ضروری ہے، فرض ہے، جس ہستی کے اسلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی خدمات ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، ایمان لانے والا ہو، بھلا ہم کس طرح ان سے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ ہمارے مذہب اہل سنت اہل الحدیث میں تولا ہی تولا، محبت ہی محبت ہے، تبرہ مطلقاً ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں، کسی پر بھی تبرہ نہیں ہے، کسی ہستی و شخصیت پر تبرہ نہیں ہے، چاہے جا کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور آپ کے اصحاب سے ہم تبرہ یا ان سے برات کا نعوذ باللہ اظہار کریں۔ تو آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ایک جو خیر کا پہلو ہے، جو ان کے ایمان کا تقدس ہے، اس کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر اللہ تعالیٰ ان کو مقام اور عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، یہ سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے سیدنا ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ کہے۔ یہ اس وقت کی حرکات و سکنات خارجیوں میں، بصریوں میں، پلوائیوں میں مشہور ہو چکی تھی، اور کچھ صحابہ کرام کے بارے میں تنقیص کا ایک پہلو اور ایک عقیدہ، ایک نظریہ عبداللہ ابن سبا اور اس کے ہم نوا اور اس کے ماننے والے ایک صحابہ کرام کے بارے میں تبرے کا انداز شروع کیا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے سیدنا امام زین العابدین رحمہ اللہ کے پاس ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ نازیبہ الفاظ کہے، تو آپ نے سن کے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کیا اے سوال کرنے والے، اے میرے پاس آنے والے، کیا تیرا تعلق مہاجرین سے ہے؟ تو مہاجرین میں سے ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں مہاجرین میں سے تو نہیں ہوں۔ فرمایا کیا پھر تیرا تعلق انصار میں سے ہے؟ فرمایا میں انصار میں سے بھی نہیں ہوں۔ تو فرمایا پھر گواہ ہو جا، سن لے میری بات، میں زین العابدین رحمہ اللہ اعلان کرتا ہوں کہ تیرا تیسرے گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تین ہی تو گروہ ہیں، تین ہی تو اسلام میں طبقے ہیں، ایک مہاجرین کا ہے اور ایک انصار کا ہے، اور تیسرا گروہ ان کے لیے دعائیں کرنے والوں کا ہے۔ تو خود مان رہا ہے کہ میں مہاجر نہیں، تو خود تسلیم کر رہا ہے کہ میں انصار نہیں، تو میں زین العابدین کہتا ہوں کہ تیسرا گروہ کا تذکرہ تو قرآن میں ان الفاظ میں آتا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو بعد میں آئیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام کے لیے، مہاجرین انصار کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے آگے گزر چکے ہیں، ان کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دو۔ معصوم تو صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ عجیب اتفاق ہے، جن کے بارے میں ہم نے مغفرت کی دعائیں کرنی تھی، جن کے لیے ہم نے رحمت کی دعائیں کرنی تھی، جن سے ہم نے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا تھا، انہی کے لیے ہم نعوذ باللہ لعنت اور اس قسم کے نفرت کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ اور آج تک آپ دیکھ لیں، شیعہ حضرات اپنی نمازوں کے بعد جب نماز مکمل کرتے ہیں، چاہے وہ ظہرین ہو، ظہر عصر کی اکٹھی پڑھ لینے کے بعد اس کو ظہرین کہا جاتا ہے، یا مغربین ہو، تو نماز کے بعد وہ مخصوص اپنی اس جگہ پر، نماز والی جگہ پہ کھڑے ہو کے زیارتیں پڑھتے ہیں، اور تین وہ زیارتیں پڑھتے ہیں، ان تینوں زیارتوں میں اصحاب رسول پر لعنت بھیجی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ کی پناہ ایسے شر سے اور ایسے عقیدے سے اور ایسے سوچ سے اور ایسی فکر سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب ایسے لوگوں کو تمہیں دیکھو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، تو کہو
لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس برے کام پر، تمہارے اس بری سوچ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو۔ صحابہ کرام سے تو محبت کرنا تھا۔ فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اپنی زبانوں سے کہ ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ ہمارے دل ان کے بارے میں پاک و صاف کر دے۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ گویا زبان سے احترام کرنا بھی صحابہ کرام کا واجب ہے، اور دل کے اندر بھی محبت رکھنا ان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، وگرنہ اس کے بغیر ایمان اپنا ثابت نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس بات کو اس انداز میں نہیں سمجھے تو اسی ایسے ایک اور مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کے جانے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہم پر واجب ہے، مہاجرین کے لیے بھی، انصار کے لیے بھی۔ اور مہاجرین و انصار میں ہے کون ہے مہاجرین و انصار میں؟ بھلا کوئی ہے جو انکار کرے کہ ابو بکر و عمر عثمان مہاجرین میں نہیں ہے؟ کیا وہ مہاجرین نہیں ہیں؟ حضرت عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دور مہاجر ہیں۔ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہجرت کرنے والا کون ہے؟ ان کی تو ہجرت معروف و مشہور ہے اور حدیث کی کتب میں موجود ہے اور امت کا اتفاق ہے، اور دنیا میں وہ شخص جو صدیق کا اس کے ایمان پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت سے کون واقف نہیں ہے؟ تو مہاجرین و انصار دونوں گروہوں کا تذکرہ کر کے قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کاش ہم قرآن کو پڑھا کریں، ہم قرآن کو سوچا کریں، قرآن پہ تدبر کیا کریں۔ قرآن پاک سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کو سمجھنا چاہیں، ان کی حیثیت کو جاننا چاہیں، ان کی آئینی حیثیت کو جاننا چاہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھنے کے لیے، ان کے مقام کو پرکھنے کے لیے اور ان کی عظمت اور حرمت کو جاننے کے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھیں گے تو بھی اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو دیکھیں اس آیت میں ارشاد ہے کہ مہاجرین و انصار کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں بعد میں آنے والے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اب اگر مہاجرین و انصار دل سے مومن نہ ہوتے، اگر مہاجرین و انصار کامل ایماندار نہ ہوتے، اگر مہاجرین و انصار عقیدے میں صحیح نہ ہوتے، مشرک ہوتے نعوذ باللہ، یا منافق ہوتے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز و لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ہے مہاجر کے مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کرنی، منافقین کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کرنی، بلکہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ کا نام بھی عبداللہ تھا اور ان کے باپ دادے کا نام ابی تھا، عبداللہ بن ابی، جو رئیس المنافقین تھے۔ جب وہ مر گئے، اس کی موت کے بعد ان کا بیٹا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جو آپ کا صحابی ہے اور آپ کا پیارا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا ہے، تو میری یہ خواہش اور چاہت اور ارادہ ہے کہ آپ میرے باپ کے کفن کے لیے اپنی قمیص مبارک دے دیں، آپ کی قمیص کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے باپ کو معاف کر دے گا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انبیاء علیہ السلام کے تبرکات سے برکت حاصل کرتے تھے، اور یہ اہل سنہ اور اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات اس کائنات میں اصلی موجود ہو، یہ نہ ہو کہ خود بنا کے ان کے نام پہ منسوب کر دیے جائیں اور لوگوں سے مال بٹورا جائے، اصلی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تبرکات ہوں، ان سے برکت حاصل کرنا یہ مسنون عمل ہے، اور یہ صحابہ کرام اور آل رسول سے، اہل بیت سے، ازواج رسول سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ آپ کی چادر سے برکت حاصل کرنا، آپ کے جبہ مبارک سے برکت حاصل کرنا، آپ کے پسینے اور لعاب سے برکت حاصل کرنا، آپ کے بچے ہوئے پانی سے برکت حاصل کرنا، آپ کے لعاب کو اپنے چہروں پہ ملنا، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں چیز معروف تھی۔ اور تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیض مبارک آپ اپنی دے دیں جس کو میں اپنے باپ کے کفن میں شامل کروں۔ یہ دیکھیں یہ منافق ہے، جن کو منافق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نفاق کو کس طرح ظاہر کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں ایسا تصور بھی نہ کیا کرے۔ یہ دیکھیں یہ منافق ہے، اس کے نفاق ظاہر ہو رہا ہے، قمیص سے مبارک چلی گئی،
اس کے کفن میں شامل ہوگی۔ پھر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان کا آپ جنازہ بھی پڑھا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے، اور جب جنازہ پڑھانے لگے تو سیدنا عمر دنوں آگے پڑھے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ منافق نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے کی ممانت نہیں ہے؟ اس وقت تک ابھی منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانت نہیں آئے تھے۔ فرمایا عمر مجھے منع تو نہیں کیا گیا؟ فرمایا کیا قرآن پاک میں ارشاد نہیں ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر ان کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعائیں کریں تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا عمر اس میں منع تو نہیں کیا گیا نا، یہ فرمایا گیا کہ آپ معافی مانگیں نہ مانگیں، مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، چاہے 70 مرتبہ کریں اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ آج میں 70 مرتبہ سے بڑھ کے زیادہ مرتبہ دعائیں کروں گا اس عبداللہ بن ابی کے لیے کہ شاید اس کو اللہ معاف فرما دے۔ سیدنا عمر پیچھے ہٹ گئے۔ اب جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، جنازہ بھی پڑھ دیا، پھر اس کی قبر پہ بھی تشریف لے گئے اور اس کے چہرے پر اپنے لعاب کو بھی ملا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی میت قبر میں جناب اتاری جا چکی تھی، پھر باہر نکلوائی اور اس کے چہرے پر لعاب بھی ملا، شاید اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی کے جنازہ پڑھنے کے باوجود اس کو معاف نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد منع کیا گیا کہ اے محبوب لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آج کے بعد اگر کوئی مشرک منافق مر جائے تو اس کے جنازہ پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ بھلا کوئی ہے ایسا کائنات میں بندہ جو یہ ثابت کرے کہ صدیق کے جنازے میں علی المرتضیٰ تھے یا نہیں تھے؟ اگر تو سیدنا علی المرتضیٰ صدیق کے جنازہ میں موجود تھے، یا دلیل لانا پڑے گی جس دن صدیق کا جنازہ اٹھا تھا علی المرتضیٰ مدینے سے باہر چلے گئے تھے، سیدنا حسن وہاں موجود نہیں تھے، سیدنا حسین موجود نہیں تھے، انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا، پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اور اگر انکار نہیں کیا اور جنازے میں موجود ہیں تو یہ بتلائیں یہ قرآن پاک کی کیا مخالفت لازم نہیں آ رہی؟ کیا علی المرتضیٰ کو قرآن روک نہیں رہا کہ منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھنا، مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کرنی؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، علی المرتضیٰ کا جنازہ پڑھنا، صدیق کے جنازے میں تشریف لانا، سیدنا عمر کے جنازے میں تشریف لانا، سیدنا عثمان کے جنازے میں شرکت اور سیدنا عثمان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرنا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی حسنین کریمین کا اور ان کے دروازے پہ پہرے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان اور ابو بکر عمر کے ایمان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اگر یہ منافق ہوتے، نعوذ باللہ مشرک ہوتے، نعوذ باللہ ایماندار نہ ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی مہاجرین و انصار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے کا حکم نہ دیتے، اور اگر حکم دیتے تو پھر استثناء ہوتا کہ ابو بکر کو الگ کر دو، سیدنا عمر کو الگ کر دو، عثمان کو الگ کر دو، سیدہ عائشہ کو الگ کر دو، سیدہ حفصہ کو الگ کر دو، فلاں ہستی شخصیت کو الگ کر دو، باقی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو۔ جب اللہ تعالی استثناء نہیں کیا، تمہیں کیا حق ہے کہ تم 1400 سال کے بعد اصحاب رسول پر تبرہ کرو، ان کو باہر نکالو اور ان کے ایمان پر، ان کے عقیدے پر، ان کی خدمات پر جرح کرو اور ان سے اپنی نفرت کا بیزاری کا اظہار کرو جن پر اللہ راضی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر راضی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت پہ غور کریں جس سے صحابہ کرام کے ایمان واضح ہوتا ہے۔ اگر یہ سارے دلائل بھی آپ کے دل کو صاف نہ کر سکے تو یقین جانی آپ کا دل جو ہے پھر وہ زنگ آلود ہو چکا ہے، آپ کا دل وہ سیاہ ہو چکا ہے، اور وہ سیاہی اس وجہ سے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ وہ لعنت ایسی جب پاک دامن عورتوں پہ الزام لگائے جائیں، جو رات دن سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا کہے، جو رات دن سیدہ حفصہ کی ذات پر، طہارت پر، پاکیزگی پر تبرہ کرے، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایسے نازیبا الفاظ آوازیں کسے، بھلا اس شخص پر لعنت ہوگی، اور جس پر لعنت ہوگی اس کا دل کیسے صاف ہوگا؟ جو یہ لعنت یہ ایک ایسی اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار کا نام ہے، جب پڑ جائے تو آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس ہستی و شخصیت پر میں تبرہ کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائے ایسے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ کیا معنی؟ کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ اب دیکھیں کسوٹی جو ہے وہ صحابہ کرام، ایمان کا معیار صحابہ کرام ہے، ایمان کا ترازو صحابہ کرام ہے، ایمان کا معیار صحابہ کرام ہے۔
ایسے ایمان لاؤ بھائی جیسے صدیق، عمر، عثمان ایمان لائے۔ اب بتائیں اگر وہ خود ہی مومن نہیں ہے تو ان جیسے ایمان لانے کا کیا معنی؟ اگر وہ خود ایماندار نہیں ہے تو ان جیسے ایمان لانے کا پھر معنی کیا ہوگا؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ کس طرح ایمان لانا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام کے ایمان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور قرآن پاک میں ایسے ایسے دلائل اللہ کی رحمت سے موجود ہیں کہ اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ کا ایمان اور ضمیر بول اٹھے گا۔ ضمیر مردہ نہ ہو، صاف ہو ضمیر، سوچ فکر صاف ہو، اللہ تعالیٰ نے توفیق ہدایت کی توفیق چھین نہ لی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آپ شکار نہ ہوئے ہوں، تو یقین جانے کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کا تذکرہ سن کے، ان کے یہ تذکرے، ان کی خدمات کا تذکرہ سن کے، ان سے پیار محبت کا اظہار جب آپ کریں گے تو عجیب کیفیت محسوس ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چہرے کا خاص اس لیے نور عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے اور اپنی برادری اور اپنی قوم میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام سے محبت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور کو ختم کر دیا، روشنی کو ختم کر دی۔ اس لیے آپ جتنا بھی کسی رافضی اور وہ شیعہ ہو اس کے قریب جائیں، اس کو دیکھیں، جو وہ عمر میں بڑھتا جائے گا، بوڑھا ہوتا جائے گا، اس کے چہرے کی رنگت اور رنگ اور اس کی جناب حسن جمال جو ہے وہ ختم ہوتا جائے، حتیٰ کہ اس کو موت بڑے برے انداز میں اکثر آتی ہے۔ جتنا بڑا تبرہ کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں اور عذاب میں آئے گا۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس کے بارے میں تو بے شمار روایات موجود ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح البخاری کتاب الصلاۃ پہلی جلد میں حدیث پاک موجود ہے کہ ایک شخص نے، کوفے کا شخص تھا، اس نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک خط لکھا، اور خط کس کے پاس آیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور یہ خط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو کتاب الصلاۃ میں لائے، اور وہاں ایک عجیب آپ نے نکتہ بیان کیا ہے کہ کس باب میں لائے ہیں، جس میں یہ باب ہے نا صحیح البخاری میں کہ امام ہو یا مقتدی ہو، نماز سری ہو یا جاری ہو، سب پر قرات کرنا، سب نمازوں میں قرات کرنا، فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس حدیث کے نیچے لا صلاۃ لمن لم یقرأ جو حدیث ہے، اس حدیث کے آگے اس روایت کو لائے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی نماز سنت کے مطابق تھی۔ صحابہ کرام کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے عین مطابق تھی۔ اہل کوفہ کو یہ نماز اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ اہل کوفہ ایسے لوگ ہیں جن کو صحابہ کرام کی نماز کو چیلنج کرتے تھے، ان کی نماز پر جرح کرتے تھے، ان کے ایمان پر جرح کرتے تھے، اور قرآن پاک میں نماز کو ایمان کہا گیا ہے، یعنی ان کی نماز کو، ان کے اعمال کو جرح کرنا یہ اہل کوفہ کی عادت ہے، یہ روٹین ہے، ان کی روایت چلی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ حضرت سعد کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے ایک بندے بھیجے کہ اگر سعد ہی نماز ٹھیک نہیں پڑھتا پھر اور کون پڑھے گا؟ وہ لوگ آئے، انہوں نے کوفہ میں آ کے دیکھا، لوگوں سے پوچھا، سروے کیا، لوگوں سے گواہیاں لیں، سب نے کہا نماز سعد تو ٹھیک پڑھتا ہے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لوگ آئے، کہنے لگے اے سعد تیرے خلاف یہ خط گیا، امیر المومنین نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے، لوگوں نے کلمہ خیر کہا ہے، یہ خط فلاں فلاں لکھا، اس کو بلایا جائے، بلایا گیا تو فرمایا اے اللہ سعد رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی میں نصیحت بھی کروں گا اور وصیت بھی کروں گا ان لوگوں کو جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے، جو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے محبت نہیں کرتے، میں نصیحت کروں گا، بلکہ اللہ کا واسطہ ڈالوں گا ان لوگوں کو جو اصحاب رسول سے محبت عقیدت کا اظہار نہیں کرتے، کہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ دنیا کی عارضی زندگی ختم ہونے والی ہے، اللہ کے عذاب سے گرفت سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں مہلت ملی ہے وہ املی لہم ان قیدی متین، مہلت دیتا ہے لیکن اس کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ اس کا انجام لوگوں کے سامنے دکھلا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ گستاخ اصحاب رسول، یہ ہے وہ گستاخ اولیاء کرام، یہ ہے گستاخ رسول۔ نیک لوگوں، پاکیزہ لوگوں کی گستاخیوں کرنے کے بعد کیا انسان دنیا میں سکون سے رہ سکتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی دشمنی رکھ کے کیا دنیا میں سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کہ اللہ اس میں رحمتیں نازل کرے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں اور آپ اصحاب کے پر جرح کرے گا اور تبرہ کرے گا، دیکھیں سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے، میرے اے اللہ، اگر یہ بندہ سچا ہے پھر تو سچا ہے، اور اس نے جھوٹ بولا ہے میری ذات پر، تو میرے اللہ
اس کو فتنوں میں ڈال دیں، اس کی عمر کو لمبا کر دیں، اور اس کو تاکہ پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا کتنا بڑا گستاخ ہے اور گستاخی کتنا بڑا جرم ہے، اللہ اس پر فقر، غربت، تنگ دستی مسلط کر دے۔ جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو میرا ایمان تازہ ہو گیا کہ آج پر دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ پاکستان میں، ہندوستان میں، انڈیا میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ مانگنے والے، بھیک مانگنے والے وہی لوگ ہوں گے، ملنگ، قلندر اور بھیک مانگنے والے، فٹ پاتھوں میں بیٹھ کے، بسوں پہ چڑھ کے بھیک مانگنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے جو بے دین ہوں گے، اور ان کے دل میں اصحاب رسول کی محبت نہیں ہوگی، اصحاب رسول کا پیار نہیں ہوگا۔ وگرنہ اصحاب رسول سے محبت کرنے والے لوگ غریب ہو سکتے ہیں، فقیر ہو سکتے ہیں، تنگ دست ہو سکتے ہیں، غربت آ سکتی ہے، لیکن غربت اس قدر انسان کو بے غیرت نہیں بناتی کہ آدمی گلی چوکوں چوراہوں پہ بھیک مانگتا پھرے۔ یہ انہی کے حصے میں آتی ہے ذلت و رسوائی جو اصحاب رسول سے محبت نہیں کرتے، اصحاب رسول سے پیار نہیں کرتے۔ دیکھیں سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے خلاف دعا کر دی، اس کے حق میں اس کے خلاف بد دعا کی، تو وہ کیا ہوا، وہ اس کی عمر اتنی بڑی اور اتنا اس کے وہ بوڑھا ہوا کہ آنکھوں کا یہ پلکوں کا گوشت اس کے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جب دیکھنا چاہتا تو اس طرح اپنے گوشت کو اوپر کر کے دیکھتا، اور چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی لڑکیوں کو چھیڑنے کی کوشش کرتا، اور لوگ بھیک مانگ رہا ہوتا، لوگ کہتے اس سے بچ جاؤ، اس کو پیغمبر کے صحابی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اسی لیے امام ابو رجاء الطاردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تسبوا علیا ولا لأحد من اہل البیت، علی المرتضیٰ کو گالیاں نہ دینا، اہل بیت میں سے کسی کی توہین نہ کرنا۔ ہمارے پڑوس میں شخص سیدنا علی المرتضیٰ اور آل رسول کی توہین کیا کرتا تھا، آسمان سے چنگاری گری، ایک آسمان سے آگ آئی، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو اچک لیا، جو اصحاب رسول اور علی المرتضیٰ سے نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح آل رسول سے محبت واجب اور فرض ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے محبت کرنا ضروری اور واجب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لاؤ جیسے اصحاب رسول ایمان لا۔ وہ تو اصحاب رسول تو ایمان کا معیار ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کا ترازو ہے۔ ہمارے ایمان کو ان کے ساتھ پرکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ اگر ہمارا ایمان ان کے ساتھ ملایا جائے گا، اگر ہمارا ایمان ان جیسا ہوگا تو اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام جیسا نہیں ہے تو ہمارا ایمان قبول نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت پہ غور کریں، شاید تمہارے دل میں میری بات یہ اتر جائے اور تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت پیدا ہو جائے، اور یہی میری نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ ایک شخص اگر اس بات کو سن کے، پوری دنیا میں سے ایک شخص بھی اس بات کو سن کے اگر ہدایت پر آ جائے، ایک شخص صدیق عمر عثمان سے پیار کرنے والا بن جائے، تو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اصحاب رسول سے پیار، محبت کوئی یہ کم نعمت ہے، کم رتبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے، اللہ جس کو اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما دے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، ایک صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ حدیث صحیح البخاری وغیرہ میں موجود ہے، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو نہیں ہے، لیکن میرا یقین یہ ہے، لیکن عمل میرے پاس ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میرے پاس کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر خوش ہو جا، المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو سیدنا انس کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا ساتھ دے گا، کیونکہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، مجھے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ جس کو قیامت والے دن ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک کی آیت پہ غور کرتے ہیں جس سے یہ صحابہ کرام کا ایمان آپ کے سامنے نکھر کے بالکل سامنے آ جائے گا۔ قرآن پاک بھی غور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنے صحابہ کرام کو یہ اعلان فرما دو کہ اس وقت پہ غور کرو جب میں نہیں آیا تھا، مجھے مبعوث نہیں کیا گیا تھا، مجھے اللہ کا رسول بنا کے آپ کی طرف ابھی تک بھیجا نہیں گیا تھا، تمہاری حالت کیا تھی، تمہاری کیفیت کیا تھی، تم کس حالت اور کس کیفیت میں تھے؟ اب اس آیت پہ ذرا غور کریں، تم کس کیفیت میں تھے؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم،
تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپس میں دشمن تھے؟ یہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ اہل بیت کا تذکرہ ہے؟ نہیں۔ یہ علی المرتضیٰ کا تذکرہ ہے؟ نہیں۔ جو گروہ کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں، ان کے نزدیک تو یہ معصوم ہے علی المرتضیٰ۔ ہمارے نزدیک اہل سنہ اہل الحدیث کے نزدیک تو معصوم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے نزدیک تو علی المرتضیٰ معصوم ہے، سیدہ فاطمہ معصوم ہے، سینہ حسنین کریمین معصوم ہے۔ یہ کون ہے؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جو آپس میں دشمن تھے، اللہ نے پیغمبر کو بھیج کے ان کو آپس میں محبت عطا کر دی۔ یہ آیت نص ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ فرمایا پھر تم اللہ کی رحمت سے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کی رحمت سے، اس کے انعام سے، اس کے کرم سے آپس میں بھائی بن گئے۔ تو یہ دیکھیں یہ کون ہے بھائی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام۔ یہ علی مرتضیٰ کا ذکر تو نہیں ہے، کیونکہ فریق مخالف جو ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ اصحاب رسول ایماندار نہیں ہے، اس کے نزدیک علی مرتضیٰ تو معصوم ہے، ان کا دشمن بن جانا یا پھر بھائی بن جانا کوئی معنی سمجھ نہیں آتا۔ تو ماننا پڑے گا یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کے بارے میں خاص ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو، فرمایا تم دشمن تھے لیکن اس وقت کو یاد، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بعثت سے پہلے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے؟ آپ کے نزدیک علی پاک تو معصوم ہیں، وہ جہنم کے گڑھے پہ کنارے پہ تو نہیں جا سکتے۔ جو معصوم ہوتا ہے وہ تو گناہ ہی نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کیسے جائے گا؟ حضرت حسنین کریمین تو اس آیت سے مراد نہیں ہے، وہ تو پیدا ہی اسلام کی حالت میں ہوئے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار کے وہ مصداق تو نہیں ہو سکتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئی، وہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار کی مصداق تو نہیں ہو سکتی۔ وہ کون تھے جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے؟ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر فانقذکم منہا، ان کو جہنم سے بچا لیا۔ وہ کون تھے جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، جن پر اللہ نے رحمت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے بچا لیا؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ آیت نص ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے جہنم سے محفوظ فرما لیا ہے، صحابہ کرام جہنم سے بچا لیے گئے۔ فانقذکم منہا، اگر اس آیت میں علی المرتضیٰ کو داخل کیا جائے، حسنین کریمین کو داخل کیا جائے، فانقذکم منہا، تو کوئی معنی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس لیے حسنین کریمین تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ گئے ہی نہیں، وہ تو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، بعثت سے پہلے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ علی المرتضیٰ تو اسلام قبول کیا ہے 10 سال کی عمر میں۔ 10 سال کی عمر میں آدمی فطرت پر ہوتا ہے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تو نہیں ہوتا۔ فاطمہ الزہرا تو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئی۔ کون ہیں جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیا؟ ماننا پڑے گا کہ یہ دلیل ہے، یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنت کے حقدار ہیں، ان کو جہنم سے بچا لیا گیا ہے، وہ جہنم سے محفوظ کر لیے گئے ہیں، وہ مغفور بنا دیے گئے ہیں، وہ مرحوم بنا دیے گئے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے مغفرت کے حقدار بن چکے ہیں۔ ایک اور آیت کو پڑھتے ہیں جس پہ غور کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان کو، مقام کو، عزت کو، عظمت کو اللہ نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس آیت پہ غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ الفاظ، یہ آیت مبارکہ جن لوگوں کا ذکر کر رہی ہے، آپ سوچیں جب یہ آیت آئی تھی، والذین آمنوا، جو ایمان لائے، حسنین کریمین ایمان لائے یا ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے؟ وہ تو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے۔ فاطمہ الزہرا ایمان لائیں یا ایمان کی حالت میں پیدا ہوئی؟ وہ تو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئی۔
وہ کون ہے جو ایمان لائے؟ ماننا پڑے گا، اس سے مراد صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، دیگر اصحاب رسول ہے جو آپ پر ایمان لائے، ان میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل اور داخل ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا، آگے اگلے الفاظ پہ غور کریں، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ اب میں پوچھتا ہوں، کیا فاطمہ الزہرا مہاجرہ ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے انہوں نے ہجرت، کیا انہوں نے ہجرت کی ہے؟ جی ہجرت کی ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، کیا سیدنا حسنین کریمین نے ہجرت کی ہے؟ نہیں، وہ مہاجر نہیں ہے۔ سیدنا حسن مہاجر نہیں ہے، سیدنا حسین مہاجر نہیں ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں کہاں پر؟ مدینہ پاک میں، وہ مہاجر نہیں ہے۔ نہ حسن مہاجر ہے نہ حسین مہاجر ہے، تو وہ کون ہے جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی۔ اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا تو شامل ہے، علی المرتضی بھی شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ بول رہے ہیں، آمنوا وہاجروا، جو ایمان لائے اور ہجرت کی۔ اس سے اگلے جو الفاظ ہیں اس پہ ذرا اور غور کرے تو بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ کے راستے میں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مارکہ میں شامل ہوئی؟ بھلا سوچے، کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ مارکہ بدر میں تھی؟ نہیں۔ غزوہ احد میں شریک تھی؟ نہیں۔ کس کے مارکہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ نہیں ہے۔ سیدنا حسن حسین کون سے مارکے میں، کون سے غزوے میں شریک تھے؟ نہیں ہے شریک، بچے تھے، اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، ابھی 8-10 سال کا 7-8 سال کی عمر میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وفات پا گئے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کے مصداق کون ہے وہ لوگ؟ کون سی ہیں وہ ہستیاں جن کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں موجود ہے؟ اس سے اگلے الفاظ پہ مزید غور فرمائیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ کاش آپ کے دل پر زنگ نہ ہو، کاش آپ کا دل ماتم کر کر کے سیاہ نہ ہو گیا ہو، کاش آپ زنجیر مار مار کے، صحابہ کرام کو گالیاں دے دے کے، توہین کر کر کے، اور ذاکروں اور لوگوں کی باتیں سن سن کے، تاریخ کی غیر معتبر کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ کے دل پر سیاہی نہ جم چکی ہو تو قرآن کی آیات پہ غور کرے۔ قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے، صدیق، عمر، عثمان، تیرے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کیا فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ، پہلا ایماندار، پھر مہاجرین، پھر مجاہدین، والذین آووا ونصروا، ایک گروہ جو ہے وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو آتے ہوئے سنبھالا دیا، جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، صرف پناہ ہی نہیں دی، ونصروا، مدد بھی کی۔ مدد کیسے کی؟ صحابہ انصار کی عظمت پہ قربان جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، انصار سے دشمنی منافقت کی علامت۔ وہ آدمی منافق ہے، اس کے اندر نفاق موجود ہے جو انصار سے محبت نہیں کرتا۔ انصار سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے، اسلام کی دلیل ہے، اور اپنے ایمان بچانے کی دلیل ہے کہ جس کو انصار سے محبت ہے، عقیدت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی عظمت کو، شان کو بیان کر رہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وطن تو مکہ پاک تھا، مکہ پاک فتح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیوں نہ رہے؟ صدیق اکبر کا اپنا آبائی وطن تو مکہ مکرمہ تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان کا اپنا آبائی علاقہ تو مکہ مکرمہ تھا، یہ کیوں نہ رہے مکہ مکرمہ میں، کیوں مدینہ واپس گئے؟ اس لیے تو فتح مکہ کے موقع پر انصار صحابہ کرام ایک جگہ پہ اکٹھے، گھاٹی میں اکٹھے رو رہے ہیں۔ قربان جائے صحابہ کرام، انصار کی محبت پر، عقیدت پر پیار، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انصار بیٹھے رو رہے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار فتح مکہ کے بعد، اتنی فتوحات کے بعد، اتنی اللہ کی رحمتوں کے بعد وہ رو رہے، پریشان بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انصار کے پاس، فرمایا، اے انصار، یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک سوچ میں پڑ گئے ہیں، ہم ایک سوچ میں کھو گئے ہیں، ہمیں ایک فکر لاحق ہو گئی ہے۔
فرمایا بتلاؤ میرے انصار صحابہ کیا فکر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فکر یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، یہ آپ کا اپنا شہر ہے، صدیق عمر عثمان کا شہر ہے، یہ علی پاک کا شہر ہے، ہمیں یقین ہو چکا ہے، ہمیں یہ فکر ہے، ہمیں یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ آپ اب ہمیشہ کے لیے اپنے شہر مکہ میں رہ جائیں گے اور ہمیں مدینہ واپس اکیلا جانا پڑے گا۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، آج کے بعد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جائیں گے، آپ تو مکہ مکرمہ میں رہیں گے، کیونکہ یہ آپ کا اپنا شہر ہے، فتح ہو گیا، فتوحات ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کفر کا، مشرکین کا، قریش کا غلبہ ختم کر دیا ہے، تو آپ یہاں رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار پریشان مت ہونا، میرا جینا اور اب میرا مرنا انصار کے لیے ہے، میں مدینہ میں ہی رہوں گا۔ صدیق پیغمبر کی سنت میں رہے مدینہ پاک، سیدنا عمر مدینہ میں پیغمبر کی سنت میں مدینہ پاک رہے، مدینہ میں کیا رہے؟ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مدینہ کی موت عطا فرما دے، مجھے شہادت کی موت دے دے اور مجھے مدینہ کی موت دے دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جب بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا تھا تو آپ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے یہ پیشکش کی تھی کہ آپ وہاں سے یہاں تشریف لائیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا وہاں مدینہ موجود ہے؟ کیا وہاں روضہ رسول موجود ہے؟ کیا وہاں مسجد نبوی موجود ہے؟ کیا وہاں مدینہ پاک یہ عظیم شہر کو چھوڑ کے میں شام چلا جاؤں؟ یہ ہے سیدنا عثمان کی عقیدت محبت رسول۔ بھلا ایسے لوگ اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے علم میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بلوائی میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اب میرے پاس جناب کیا ہونے والا ہے، اور مجھ کو جناب میرے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، مجھے مسجد نبوی سے روک دیا گیا ہے، نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے، پانی میرے کو بند کر دیا گیا ہے، مسجد نبوی کی امامت سے مجھے روک دیا گیا ہے، جب ساری کی ساری فوجیں جو ہے وہ محاذوں پر گئی ہوئی ہے اور شام سے مجھے پیشکش ہو رہی ہے اور میں جان بچا کے چلا جاؤں، جو اوپر سے مسلمان ہو وہ جان بچاتا ہے یا اپنی جان قربان کرتا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو ایک حدیث پر قربان کیا کہ رسول نے فرمایا تھا اے عثمان تجھے اللہ خلافت دے گا، لوگ چھڑوانا چاہیں گے، اس خلافت کو نہ چھوڑنا ورنہ یہ قانون بن جائے گا، جس کا جی اٹھے گا وہ خلیفہ کو مجبور کر دے گا، احتجاج کرے گا، ریلی نکالے گا اور اس کو مجبور کر دے گا۔ خبردار کسی کے احتجاج سے، کسی کی ریلیوں سے، کسی کے مظاہروں سے، کسی کی سوچ و فکر سے خلافت کو نہ چھوڑنا، یہ عقل مند آدمی کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مسئلہ سمجھا دیا تھا، تو ایک حدیث پر قربان ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ صحابہ کرام کی حیثیت کو جان اور پہچاننا چاہیے۔ والذین آووا ونصروا، بھلا اس سے بڑھ کے کوئی اور مدد ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام انصار کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے میری دکان، دو حصوں میں تقسیم کر دیتے، ایک حصہ آپ لے گے، حصہ میں لے لیتا ہوں، قربان جائے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی سوچ، انصار کی سوچ، یہ ہے میرا مکان، دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیں، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ ایسی بھی بھلا کوئی مثال زمانے میں ملتی ہے؟ میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، میرا بھائی مہاجر جو ہے وہ اس سے نکاح کر لے۔ ایسے نہیں، قرآن نے فرما دیا والذین آووا ونصروا، جنہوں نے آتے ہوئے لوگوں کو سنبھالا دیا، ان کی مدد کی۔ یا اللہ یہ لوگ کون ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ذکر کیا ایماندار وہ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور انصار مدد کرنے والے۔ اے اللہ یہ کون ہے؟ ان کی حیثیت کیا، ان کا مقام کیا ہے؟ اگر آپ کا دل ضمیر مردہ نہیں ہے تو قرآن کے الفاظ پہ غور کریں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ ایماندار، یہ سارے مہاجرین، یہ سارے مجاہدین، یہ سارے کے سارے انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ دلیل حصر ہے، اولئک هم المؤمنون پر صبر نہیں کیا، گزارا نہیں کیا، اولئک هم المؤمنون بھی کہا، ساتھ حقا بھی کہا، پکے سچے مومن ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جو کہتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ مومن نہیں ہے، اب اس پر لازم ہے، سارے دلائل ہمارے ذمہ ہی نہیں، اس پر لازم ہے اس آیت سے صدیق کو باہر نکالے۔ کیسے نکالتا ہے؟ کیا وہ ایماندار نہیں ہے؟ کیا وہ مہاجر نہیں ہے؟ کیا وہ مجاہد نہیں ہے؟ کون سا غزوہ ہے جس میں صدیق و عمر موجود نہیں ہے؟ یا غزوات سے نکالے، یا سرایا سے نکالے، یا جہاد کے مارکوں سے نکالے، یا ایمانداروں سے کس طرح نکالتا ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پہ نکالے گا کہ وہ ایماندار نہیں ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پہ وہ نکالے گا کہ وہ مہاجر نہیں ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پہ وہ باہر نکالے گا کہ وہ مجاہدین نہیں ہے؟
والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ یا کوئی آیت لائیے، یا کوئی حدیث لائیے، یا کوئی روایت لائیے، یا سیدنا علی المرتضیٰ کا قول لائیے، یا کوئی بات سند صحیح۔ چلو میں تو آگے بڑھتا ہوں، جن کو آپ اپنا امام کہتے ہیں، امام زین العابدین ہے یا جعفر صادق ہے یا حسنین کریمین ہے، ان اماموں سے باسند صحیح ایک روایت پیش کرے جس میں یہ ہو کہ اس آیت میں ابو بکر عمر عثمان داخل نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ تو اگر وہ شامل نہیں ہے تو دلیل لائیے، اور اگر شامل ہے تو پھر مانیے اولئک هم المؤمنون حقا، یا کہیے نعوذ باللہ قرآن غلط ہے۔ پھر وہ اپنی بات جو آپ کے اندر عقیدہ چھپا ہوا ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، نعوذ باللہ قرآن میں تغیر ہوا، تبدل ہوا، تبدیلی ہوئی ہے، وہ جو آپ کی کتابوں میں روایات موجود ہے، پھر اس کا اظہار کریں کہ یہ قرآن ہی نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے، یہ قرآن ہی صحیح اصلی نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی لیے تم پورے پاکستان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں شیعہ حضرات نے کبھی شعبہ حفظ قائم کیا ہو اور وہاں قرآن حفظ کروایا جا رہا ہو، قرآن پڑھایا جا رہا ہو۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس قرآن کو جیسے عارضی طور پہ پڑھا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے، وگرنہ کوئی اور عقیدہ نظریہ پیچھے چھپا ہوا ہے کہ کوئی اور امام ہے جو غار میں قرآن لے کے گئے ہوئے ہیں، وہ قرآن اصلی آئے گا تو ہم پڑھیں۔ یا تو اپنے عقیدے کا اظہار کرے یا مانے اور تسلیم کرے کہ صحابہ کرام کے ایمان میں اور کوئی شک نہیں۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو قرآن پاک کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السابقون الاولون من المہاجرین، نص قطعی حیرانگی کی بات ہے کہ شاید یہ لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن پہ غور کرتے ہی نہیں، قرآن کو دیکھتے ہی نہیں، قرآن کو کھولتے نہیں، یا قرآن صرف تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے، غلاف اس پہ چڑھایا ہوا ہے اور گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اس پہ شاید قرآن پاک کی آیات پر غور ہی نہیں کرتے، اللہ کے قرآن پر، اللہ کتاب پر غور ہی نہیں کرتے۔ یہ الہامی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لا ریب فیہ ہے، غلطیوں سے پاک ہے، اس کو پڑھا کر۔ صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے اس کو مت پڑھیں، وہاں پڑھتے ہیں، مردوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن لینذر من کان حیا، قرآن زندوں پر پڑھیں، زندوں کے لیے پڑھے، زندوں پر قرآن پڑھے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کے احکام کیا ہے، قرآن کے عقائد کیا ہے، قرآن نظریات کیا بیان کرتا ہے۔ آپ نے صرف قرآن پاک کو رکھا ہوا ہے مردوں کو بخشوانے کے لیے کہ قرآن قبرستان میں پڑھے، قرآن شبینوں میں پڑھے، قرآن محفلوں میں پڑھے، قرآن پاک قرآن خانی میں پڑھے، مردوں کو بخشوانے کے لیے تیسرے دن پڑھے، 7ویں دن پڑھے، 10ویں دن پڑھے، 40ویں دن پڑھے، سال کے بعد پڑھے، مردوں کے لیے پڑھے۔ اللہ کے بندوں قرآن زندوں پر پڑھے، زندوں کے لیے پڑھے، زندوں کو سمجھائے قرآن کہتا کیا ہے، قرآن آیا کس لیے، قرآن کا معنی اور مفہوم کیا ہے، قرآن کیا آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سارے کے سارے مہاجرین، سارے کے سارے انصار اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کے پیرو، ان کی تابعین، یا ان کے بعد ہجرت اور انصار کے بعد، یہ ہجرت کے واقعہ کے بعد، مہاجرین و انصار کے بعد جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ لوگ، یا اس کا معنی تابعین، یا اس کا تیسرا معنی قیامت تک اس مہاجرین انصار کی پیروی کرنے والے، ان کے عقیدے پر چلنے والے، ان کے منہج و فکر پر چلنے والے، جتنے کے جتنے ہیں قرآن سنت کے مطابق ان کے جناب پیروی کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سارے مہاجرین پر راضی ہے اور سارے انصار پر راضی ہے۔ قرآن کی نص ہے، سارے انصار پر اللہ راضی ہے، سارے مہاجرین پر اللہ راضی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مہاجرین میں سے صدیق و عمر عثمان پر راضی نہیں ہے، وہ دلیل لائے، وہ دلیل بیان کرے، کس دلیل کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے کہ صدیق پر اللہ راضی نہیں، عمر عثمان پر اللہ راضی نہیں ہے۔ ہم نے تو نص قطعی پیش کر دی ہے کہ صدیق سارے مہاجرین پر اللہ راضی ہے، اور صدیق سے بڑھ کے مہاجر کون ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو دلیل پیش کر دی ہے سارے انصار پر اللہ راضی ہے، ہم نے دلیل پیش کر دی ہے کہ سارے مومنین پر، سارے مہاجرین پر، سارے مجاہدین پر اللہ سارے انصار پر راضی۔ جو یہ کہتے ہیں فلاں پر راضی نہیں ہے، اس کی وہ دلیل لائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان پر خوش ہے، وہ اللہ پر خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ ان سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، قربان جائے اس آیت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان کو، مدح کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ،
تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، فرمایا جنت کو تیار ہی ان کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر یہ بات میں کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ جنت بنائی ہی ان لوگوں کے لیے گئی ہے۔ جنت صدیق کے لیے بنائی گئی ہے، جنت عمر کے لیے بنائی گئی ہے، جنت عثمان و علی کے لیے بنائی گئی ہے، جنت حسنین کے لیے سجائی گئی ہے، جنت اصحاب رسول کے لیے بنائی گئی ہے، جنت انبیاء اولیاء صدیقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہمارا جنت کے اندر داخلہ تو ان کی اتباع کی وجہ سے، ہمارا جنت کے اندر داخلہ تو ان کی محبت کی وجہ سے، ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی عقیدت کی وجہ سے، ان کے پیار کی وجہ سے، ان کے پیرو ہونے کی وجہ سے، ان کی عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے۔ ان کے ساتھ پیار کریں گے، اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما۔ جنت بنائی صدیق عمر عثمان و علی کے لیے، اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں اگر صدیق جنتی نہیں ہے پھر اور جنت میں کون جائے؟ اگر عمر عثمان علی جنت میں نہیں، اگر میں عقیدت میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہم اس جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے جس جنت میں صدیق نہیں ہوگا، ہم اس جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے جس جنت میں عمر عثمان علی نہیں ہوں گے۔ ہم اس جنت میں جائیں گے جس جنت میں حسنین کریمین ہوں گے، جس جنت میں ابو بکر ہوں گے، جس جنت میں عمر ہوں گے، جس جنت میں عثمان ہوں گے، جس جنت میں اصحاب رسول ہوں گے، جس جنت میں آل رسول ہوں گے، جس جنت میں یہ نیک ہستی اور شخصیات ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سنگت اور صحبت اور ان کی مجلس عطا کرے گا۔ تو قرآن پاک یہ نص ہے کہ صحابہ کرام کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی قرآن میں ان کو پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی پاک کے گھروں میں داخل مت ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ آئے۔ یہ حسنین کے لیے فرمایا تھا کہ اجازت لے کے رسول اللہ کے گھر میں جانا، فاطمہ تزرا کے لیے فرمایا تھا اجازت لے کے جانا نہیں، یہ ایمانداروں کو صحابہ کرام کو کہا تھا۔ تو یہ نص ہے کہ صحابہ کرام کو ایماندار قرآن نے کہا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے سے منع کیا۔ تو یہ نص ہے کہ صحابہ کرام ایماندار ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اس پر بھی مزید دلائل دیے جا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور صحابہ کرام کے ایمان پر مزید انشاءاللہ دلائل اور ان کی خدمات پر مزید تذکرے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے اور ان سے محبت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔